ٹھیک ہے اور ہیں بھئی ان کے لیے بھی ہم مدد. تو پھر اس طرح ایک ٹرسٹ ہم نے بنا دیا, اچھا امام خمینی ویلفیئر ٹرسٹ. اچھا گریٹ, یہ پہلے ہم نے کیا. ناظرین ماشاء اللہ بہت سارے, میں نے ابھی نقوی صاحب کا کارڈ لیا ہے, میں آپ کو بعد میں اس میں ٹیلپ میں دکھاؤں گا. یہ بہت ساری فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں اور اس کے سی او بھی ہیں, خدمت خلق بھی کر رہے ہیں, تعلیم پہ بھی کام کر رہے ہیں. اور نقوی صاحب میں ایک پوچھنا چاہوں گا, یہ گورنمنٹ کا بہت زبردست کام آپ کر رہے ہیں, یہ کاؤنسل آف دا اسلامک ایڈیالوجی گورنمنٹ آف پاکستان, یہ کیا ہے سر آئیڈیالوجی؟ یہ ہے کہ اسمبلی میں, جی قانون ساز اسمبلی میں جو قانون بنتا ہے جی وہ قانون ہمارے پاس آتا ہے. اچھا ہم نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے. کیونکہ جو آئین پاکستان ہے, آئین پاکستان میں یہ ہے کہ اقتدار اللہ کا ہے, یہ نمائندگان جو ہیں یہ اسی نیابت میں ہوتے ہیں, اور یہاں پر قرآن و سنت کے مطابق قوانین بنیں گے. ماشاءاللہ. اب کون چیک کرے گا کہ انہوں نے جو قانون بنایا ہے کہ وہ اسلام کے مطابق ہے کہ وہ نہیں؟ اسلامک آئیڈیالوجی ہے جو کہ 20 افراد, اس کے زیادہ سے زیادہ اور کم از کم 8 افراد. ماشاءاللہ آپ اس کے اور ممبر ہیں. 8 افراد جو ہیں ان میں 4 جو ہیں 4 مسالک کے ایسے علماء جو اپنی فقہ پر مہارت رکھتے ہوں, 15 سالہ ان کا تجربہ ہو. اچھا. اور اس میں بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث اور شیعہ, اور یہ اس پہ مشتمل ہے. اچھا. اور اس کے لیے میں ابھی 4تھی دفعہ بنا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ آئینی ادارہ ہے. آئینی ادارہ ہے. میں دیکھو سر گورنمنٹ آف پاکستان یہ آئینی ادارہ ہے, اور یہ حکومت کے تابع نہیں ہوتا. اچھا حکومت کے تابع نہیں, یہ کس کے تابع؟ اللہ کے تابع. ہاں, جیسے سپریم کورٹ ہے, اچھا, جیسے الیکشن کمیشن کا ادارہ ہے, ریلیجس کورٹ. یہ جو ہے یہ ایک مستقل ایک ادارہ ہے. اچھا. آئینی ادارہ, آئینی ادارہ آئین کے تحت ہے. اور یہ جو نامزدگی ہوتی ہے ان ممبران کی 3 سال کے لیے ہوتی ہے. 3 سال کے لیے. اور ان کا جو سٹیٹس ہے وہ سینٹ کے ممبر کا ہوتا ہے. اچھا ماشاءاللہ. اور جو چیئرمین ہوتا ہے وہ وزیر مملکت کا سٹیٹس ان کا ہوتا ہے. اچھا ماشاءاللہ. نہیں نقوی صاحب مجھے بڑا یہ چیز نے امپریس کیا, کیونکہ میں دیکھ رہا تھا خدمت خلق اسکول, اور یہ تو بات سمجھ آتی ہے لوگوں کی, لیکن جو گورنمنٹ لیول پہ آپ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر میں تھوڑا سا کریٹیکل تنقیدی طور پہ ایک سوال کرنا چاہوں گا. اگر یہ آپ کام کر رہے ہیں تو پاکستان میں دیکھیں جو فسادات ہوتے ہیں, سنی شیعہ فسادات یا جتنی نیوز لگ رہی ہوتی ہیں, اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ جو اسلامی نزدیک کونسل ہے نا, یہ وحدت کا مظہر ہے. وحدت کا مظہر ہے. جی. وہی سوال سے کہ یہاں سارے بڑے علماء بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اپنے اپنے مسلک کے سب کچھ وہ پریزنٹیشن کر رہے ہیں. استاد ہوتے ہیں بہت ساروں کے. ٹھیک ہے. بہت سارے ان کے تحت مدارس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں پر کوئی جھگڑا نہیں ہوتا. بالکل. کوئی کسی کو کافر نہیں کہتا. پیار اور محبت کی فضا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جہاں کہیں کوئی فساد ہو جاتا ہے تو اس فساد کو حل کرنے کے لیے یہ ادارہ اپنا کردار ادا کرتا ہے. اچھا. اور بعض دفعہ ہمارے چیئرمین وہاں چلے جاتے ہیں, بعض دفعہ کچھ ممبر چلے جاتے ہیں, بعض دفعہ اکٹھا کوشش کی جاتی ہے, اور بعض مسائل پھر ہمارے پاس بھی آتے ہیں. اور یہ اسلامی نظریاتی کونسل کو ہی یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ہمارے ریاستی اداروں نے جو پیغام پاکستان ایک بنایا, جس میں 2000 سے زیادہ علماء کے دستخط ہیں. اچھا. کہ کوئی کسی کو کافر نہیں کہے گا, کوئی کسی سے جھگڑا نہیں کرے گا, ہر شخص جو ہے اپنے مسلک کے مطابق چلے گا, اور اتفاق اور اتحاد ہوگا. اس کو تیار کرانے میں اور اس کے لیے دستخط لینے میں اسلامی نظریاتی کونسل میں اس کو متعارف کرانے میں بنیادی کردار ادا کیا, بڑی سپورٹ دی. اور یہ ایک ادارہ جو ہے ایک قسم کی نعمت ہے. بہت سر, میں تو فرسٹ ٹائم میں نے سنا. یہی گائیڈ کرتا ہے سینٹ کو بھی اور اسمبلی کو بھی, صوبائی کی بھی. وہاں سے بھی کوئی چیز بھیجی جاتی ہے کہ اس پر آپ بتائیں کہ اسلام کی رائے کیا ہے, تو ہم جو ہے وہ رائے جو ہے بھیجتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ سب بیٹھ کر بحث کرتے ہیں, اور اس بحث کے دوران اندازہ ہوتا ہے کہ جو اختلافات ہیں فقہی وہ 5%, بعض جگہ 2%, اور وہ بھی حل طلب ہوتے ہیں. کوئی ایسی جھگڑا والی بات نہیں ہوتی. اور الحمدللہ بڑے اچھے انداز سے ہم نے, میں نے اس 9 سال جو گزارے پہلے, اس میں ایک شیعہ کے لیے مشکل تھی مسلم عائلی قوانین میں. کہ ان کے فیصلے جو عدالتوں میں ہوتے تھے میراث کے اور طلاق کے, وہ شیعہ فقہ کے مطابق نہیں ہو رہے تھے. جی سر. تو میں بتا رہا تھا کہ ہاں کہ آئین یہ کہتا ہے کہ ہر مسلک جو ہے اس کے جو پیروکار ہیں ان کی فقہ کے مطابق فیصلے ہوں گے, بالخصوص احوال شخصیہ جیسے نکاح ہے, طلاق ہے, میراث ہے. لیکن عملاً ایسا عدالتوں میں نہیں ہو رہا تھا. نہیں ہو رہا. یہ ایک باقی کمزوری تھی. تو الحمدللہ خدا نے مجھے توفیق دی, اور اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبران نے بھی میرا ساتھ دیا, اور
یہ اب مسلم عہدی قوانین کا سیکشن نمبر 4 جو میراث سے متعلق ہے اور سیکشن 7 جو طلاق کے متعلق ہے، اس میں یہ اضافہ کر دیا گیا کہ اگر شیعہ مسلک کا ہوگا بندہ تو اس کا جو تقسیم ہوگی میراث کی اور یا طلاق کے بارے میں تو فقہ جعفری کے مطابق ہوگی. اور یہ 2021 سے یہ قانون جو ہے رائج کر دیا، کیونکہ صدر کے دستوں سے پہلے قومی اسمبلی نے پاس کیا، پھر سینٹ اور اسمبلی کے مشترکہ اجلاس میں اس کو پاس کیا گیا، اور پھر یہ صدر نے اس پہ دستخط کر دیے. عارف الوی صاحب تھے. یہ 2021 سے اب عدالتوں میں رائج ہو رہا ہے. نقوی صاحب ماشاءاللہ بڑی آپ مفید باتیں کر رہے ہیں. مجھے پہلی دفعہ کافی چیزیں ناظرین میں سیکھ رہا ہوں، کیونکہ مجھے دین کا اتنا علم نہیں ہے. لیکن تھوڑا سا جو ہم جاپان میں رہ رہے ہوتے ہیں، پاکستان سے خبریں آ رہی ہوتی ہیں سر، وہ یہی آ رہی ہوتی ہیں کہ کوئی فرقہ واریت کے اوپر کوئی جھگڑا ہوا ہے تو وہ میڈیا بہت نیگیٹو اس کو فلیش کرتا ہے. دوسرا کبھی وہ عیسائیت کے اوپر، غیر مذہب کے اوپر یہ توہین کیا کہتے ہیں مذہب، اس کے اوپر بہت دنیا کے اندر فلیش کیا جاتا ہے. تو اس کو سر کیسے ہینڈل کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں، اصل جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ دیہاتوں میں پیار و محبت کی فضا ہے. ٹھیک ہے. یہاں فرقہ واریت نہیں ہے. یہاں جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ جھگڑے کروائے جاتے ہیں لوگ. ہاں، اور اس میں غیر ملکی عناصر شامل ہیں، اور خاص کر برطانیہ اس میں بڑا کردار ادا کرتا ہے. اچھا، جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں انڈیا کے پیچھے چلے جاتے ہیں، برطانیہ کا نام لیا آپ نے. پتہ نہیں ہے کیا ان کو ابھی تک ہماری ہمیں خوش نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ٹھیک. تو یہ جو اسلام جو ہے وہ دین محبت ہے. یس سر. دین میں نفرت نام کی چیز ہے ہی نہیں. اور جو دیہاتوں میں پیار و محبت ہے نا، آپ تصور نہیں کر سکتے. سر بڑے لونگ پیپل. اور شادیوں میں برادریاں ہیں. اور پھر پاکستان میں تو یہ ہے کہ ایک ہی خاندان ہے، اس میں شیعہ بھی ہے، بریلوی بھی ہے، دیوبندی ہے، بڑے پیار محبت سے رہتے ہیں. آپ اگر آئیں، آپ کو ہم پاکستان کی جو اصل آبادی ہے دیہاتوں میں، اور ان میں آپ کو دکھائیں سارا مسئلہ ہے. یہ ایک تو جھگڑوں کی وجہ جہالت بنتی ہے، اور جہالت کوئی ایک عنوان نکال کے نا اس کو فلیش کر دیتے ہیں. پیچھے جو ہے کوئی سازشی ہوتا ہے جس کی سمجھ نہیں ہوتی، اس میں استعمال جو ہے مسجد کا مولوی ہو جاتا ہے. اور میں کہہ رہا ہوں، میں اپنے علماء سے کہا کرتا ہوں، اور اس میں مجھے کوئی کوئی حرج بھی نہیں ہے، یہاں بھی آپ سے بھی بتا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ دیکھیں، سیاسی میدان میں جلسے ہوتے ہیں، سب اکٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بازار میں اکٹھے ہوتے ہیں، دکانیں، ایک دکان شیعہ کی ہے، 10 دکانیں، کہیں جھگڑا نہیں ہو رہا. حتی ریڑھی لگا کے جو کھڑے ہیں، کہیں جھگڑا نہیں ہو رہا. صحیح ہے. اور دوسرا جو ہے اپنا اسمبلی میں بیٹھے ہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہے. جھگڑا کہاں ہے؟ جھگڑا ہوتا ہے مسجد میں. یس. کیوں؟ وائی؟ کیوں؟ کون کرواتا ہے؟ کوئی پیچھے میں اپنے علماء کو کہتا ہوں، تو یہ ہمارے چھوٹے مولوی جو ہیں یہی کرواتے ہیں نا، لہذا ان کو سمجھانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ دھوکے میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. بس کسی نے اعلان کر دیا، وہ جی فلاں نے قرآن کی توہین کر دی، اس نے نہیں سوچا کہ آیا یہ سچ ہے یا نہیں، چیک کیے بغیر. جبکہ سورہ حجرات میں ہے کہ اگر کوئی آپ کو آ کر خبر پہنچاتا ہے تو فوراً خبر سن کر اس پر رد عمل ظاہر نہ کریں. ٹھیک ہے. بلکہ اس کے بارے میں تحقیق کریں. ٹھیک ہے. یہ جو خبر آئی ہے ایسا ہے بھی صحیح یا نہیں. ابھی جو ہمارے عیسائیوں کے ساتھ ہوا ہے، یس یہی میں پوچھ رہا تھا. مثلا عیسائیوں کے حوالے سے ہمارا مثلا ماڑی انڈس یہاں پر ہمارا بڑا ان سے تعلق ہے. ہر وقت ہمارے آتے ہیں، ہمارے کام وام ان کے ذمہ لگے ہوتے ہیں. کوئی کبھی نفرت والی بات نہیں ہوتی، وہ اپنے اس پر چل رہے ہوتے ہیں. بلکہ آپ کو بتائیں کہ ہم مشترکہ شادیاں کرواتے ہیں. اچھا. ان کے اجتماعی ولیمہ ہوتا ہے. اچھا. اور ہم 14,000 سے زیادہ غریبوں کی بچیوں کی شادیاں کروا چکے ہیں. اور اس میں جب جوڑے جو ہوتے ہیں نا، عیسائی جوڑے بھی ہوتے ہیں، اچھا، بریلوی بھی ہوتے ہیں، دیوبندی بھی ہوتے ہیں. ویری گڈ. ابھی پچھلے ہفتے یعنی کوئی ابھی 10 دن بھی نہیں ہوئے. اچھا، مختلف مذہب کے لوگ ہوں گے. ہاں، ہم نے 100 جوڑوں کی شادی کی ہے، اس میں 15 جوڑے جو ہیں اہل سنت کے تھے. اچھا. 2 جوڑے جو تھے وہ عیسائی تھے. ماشاءاللہ. اور وہ عیسائی پادری بھی آیا ہوا ہوتا ہے، وہ اپنے مسئلہ کے مطابق نکاح پڑھتا ہے. اور ایک شیعہ نکاح پڑھایا جاتا ہے، ایک سنی نکاح. سر یہ میں ریکارڈ کرنا چاہوں گا، مجھے بلائیں آپ. I want to show this picture. نہیں، اس کی ویڈیو ہے، آپ مہیا کر دیں گے. پلیز. پورا ابھی
کیونکہ تازہ تازہ ہوا ہے نا وہ آپ کو اس میں پھر وزراء بھی آئے ہوتے ہیں. وہ مجھے کلپ دیں ماشاءاللہ میں چلاؤں گا, کیونکہ نقوی صاحب مسئلہ کہ میں انٹرنیشنل میڈیا میں ہوتا ہوں وہاں بڑا نیگیٹو دکھایا جاتا ہے کہ پاکستان میں یہ جو ہے کوئی ایک آدھا کو کرسچن کا چرچ جلا دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں پورا یہاں پہ. دیکھیں یہ جو چرچ جلے ہیں نا اس کی اگر تحقیق جائے نا پیچھے کوئی سازشی بندہ ہے جس نے یہ کروایا ہے, اس کا ایک اپنا ایجنڈا مقصد تھا, ایجنڈا تھا, وہ ایجنڈا پورا کرنے کے لیے اسے نے کیا, ورنہ خود سے نہیں. اب یہ کیونکہ جہالت کی وجہ سے لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں, انتظار نہیں کرتے, اور خاص کر مذہب کا عنوان ہونا تو ایک دم پھڑک پڑتے ہیں. جو مقدس ہستیوں کا ہو اس پہ بھی پھڑک پڑتے ہیں. اس طرح ہمارے تو رابر جو ہیں حضرت آیت اللہ خامنائی, انہوں نے شیعوں کے لیے ایک بڑا فتویٰ دیا کہ فتویٰ کیا حکم جاری کیا, ان کا تو حکم جاری ہوتا ہے نا, انہوں نے حکم جاری دنیا بھر کے لیے کہ اہل سنت کے جتنے مقدسات ہیں یعنی جو چیزیں اہل سنت کے ہاں محترم ہیں ان کا احترام واجب ہے, بالکل ٹھیک, اور اصحاب کی توہین حرام ہے, ازواج پیغمبر کی توہین کرنا ناجائز ہے, اور بالخصوص بی بی عائشہ کی توہین کرنا جائز نہیں ہے, اور کوئی ایسا جملہ جو ان کی توہین کا سبب بنے. یہ ان کا ایسا بڑا فرمان ہے کہ اس کی روشنی میں جہاں کہیں بھی چھوٹا موٹا اگر سلسلہ تھا تو وہ بھی نہیں ہوتا. ویسے بھی پاکستان میں تو جو ہمارے ہاں مجالس ہو رہی ہوتی ہیں جو اس میں اہل سنت جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہوتے ہیں, صحیح ہے, اور امام حسین کے نام پر علم چڑھا رہے ہوتے ہیں, نیاز دے رہے ہوتے ہیں, نظر نیاز دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بات ہماری جتنے بھی ہم نے تحقیق کی, کچھ ایسے گروپ بھی ہیں جی جو باقاعدہ اسی کام کے لیے بنائے گئے ہیں, پلان کر کے کر رہے ہیں. ان کے پیچھے ان کے پیچھے ایک بہت بڑی کوئی گروپ ہے انٹرنیشنل جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ جو ہمارے یہاں دہشت گردی اب فرقہ واریت کے بجائے اب دوسری دہشت گردی ہوگی, روز دہشت گردی ہو رہی ہے, اور ہمارے فوجی بھائی جو ہیں شہید بھی ہو رہے ہیں, نام ہمارا بدنام ہو رہا ہے. لیکن اس میں کون ہے, اس میں بیک پہ آپ دیکھیں تو انٹرنیشنل ایک ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو کمزور کرو. بالکل ٹھیک. پاکستان کیسے کمزور ہوگا, یہ جو ان کے مذہبی چھوٹے موٹے اختلاف ہیں نا ان اختلاف کو لا کر ان کو آپس میں لڑاؤ. لیکن الحمدللہ